ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں، اور آج میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم جناب اقبال یوسف صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور بڑی ہی انسپائرنگ ان کی گفتگو اور ان کی سٹوری، اور خاص طور پر کس طرح سے وہ ایک ادارے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ ادارہ بہت سارے نوجوانوں کو ان کے خوابوں کی تعمیل دے رہا ہے اور ان کی زندگیوں کو اور اس معاشرے کو بدلنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو سر، بریک سے بعد جیسے ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گفتگو کا میں نے جیسے آپ نے جو سٹوریز بتائی ہیں نوجوانوں کی، اور ایک لمبے عرصے سے آپ بہت مختلف بیک گراؤنڈ کے مختلف جو ہے وہ جو مختلف ایریا کے لوگ آپ کے پاس، اسٹوڈنٹس آئے آپ کے پاس، تو ایک عام پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے کہ یار وہ میں بچے اگر نوجوانوں کے پاس جائیں تو وہ کہیں جی ہمارے حالات، مالی حالات نہیں تھے، فائنینشیل ہماری سپورٹ نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں ہم پڑھ پائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اپنے تجربے سے کہ اگر آپ کے اندر پیشن ہے تو یہ ساری چیزیں، غربت میٹر کرتی ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے؟ مزے کی بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ ہمارا جو پہلا انٹیک تھا، جو میں نے کہا کہ جب ایپ ٹیک لانچ ہوا تو وہ تو تھا ہی بڑے لوگوں کے لیے، اور اگر میں اس وقت کے بڑے لوگوں کے بچوں کو دیکھوں جو ایپ ٹیک کے ساتھ منسلک ہوئے تھے، جو ایپ ٹیک میں ایڈمیشن لیا تھا، تو اس میں سے شاید 90% تو ڈراپ آؤٹ ہو گئے، صحیح، کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ تو پڑھنا پڑے گا۔ بالکل ان کے لیے تو بیسیکلی ان کو یہ تھا کہ یار ہم ایپ ٹیک میں پڑھتے ہیں، ہم کمپیوٹر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ کمپیوٹر یا اس انڈسٹری کو لے کر کے جو صحیح معنی میں جو اگر کام کیا، یا جو بچے پڑھے اور جنہوں نے اس کو ایز اے پیشن لیا، تو وہ تو وہی تھا کہ جو جس طرح کی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی، مگر وہ بچہ جس کے فادر لوہار کی دکان پہ، ویلڈر کی دکان پہ لوہا کاٹتے تھے، ایک وہ بچہ لاہور میں شالامار باغ کے باہر اس کے فادر جو ہے وہ چکن ونگز ہم کہیں مقصد، تو وہ جو سستے سے ریڑے پہ مقصد وہ تکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بیچنا تکہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ چکن ونگز جو ہے نا وہ لے کے لگاتے تھے۔ تو وہ ان کا بیٹا، اس کو شوق ہوا کہ مجھے ایپ ٹیک میں کچھ کرنا ہے، مطلب مجھے آئی ٹی میں کچھ کرنا ہے اور ایپ ٹیک میں ایڈمیشن لینا ہے، اور الحمدللہ وہ بچہ بہت اچھا جو ہے نا اس وقت کما رہا ہے، اور ایک اچھا اس میں بھی اس کا مجھے یاد آیا کہ اس کا بھی کچھ اسی طرح سے جیسے میں نے اپنے بھانجے کا آپ کو بتایا کہ 6-8 مہینے میں اس کو نوکری مل گئی۔ اب جب میں نے جو بتایا کہ وہ اس کے فادر کیا کرتے تھے اور وہ اپنے فادر کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا وہاں، تو اگر اس بچے کو نوکری مل گئی جو کہ 10-15-20 ہزار روپے کی نوکری مل گئی، اور یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو 3-4 سال پہلے کی، تو اس نے تو کہا کہ یار یہ تو زبردست ہو گیا، مگر اتنا تو ابا نہیں کماتا، تو میں تو بس، تو اس نے پھر تعلیم بیچ میں چھوڑ دی کہ میں چونکہ اب 15-20 ہزار تو کما ہی رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو پرسو کرتے رہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، دس از جسٹ اے بگننگ، یہ اینڈ نہیں ہے کہ تم اتنا سا اگر تم نے کمانا شروع کیا ہے تو تمہیں لگا کہ تمہیں سب کچھ آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ 6-8 مہینے پھر غائب رہا، اور اس کے بعد پھر جب اس کو سمجھ آئی کہ یار مقصد مجھے تو آگے بہت کچھ سیکھنا ہے، تو پھر اس نے جو ہے نا ماشاءاللہ ہی از ارننگ ویری گڈ سیلری، مقصد اگر گورنمنٹ کی جاب میں اگر کوئی بندہ جائے تو وہ شاید 18-19 گریڈ کی ایکولنس میں سیلری اس وقت وہ بچہ لے رہا ہے۔ آپ یو فیل لائک، تو جو آپ نے سوال کیا نا کہ پیسہ میٹر کرتا ہے سیکھنے کے لیے، پیسہ میٹر بالکل بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں جس نے سیکھنا ہے وہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری اچھا سیکھنا ہی ہے نا، کچھ کرنا ہی ہے نا، تو ضروری کو تھوڑی کہ ایپ ٹیک میں آ کے کچھ کرے۔ آج کل تو آن لائن اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، تو جس نے سیکھنا ہے وہ تو آن لائن سیکھ جاتا ہے۔ ایک میرے بیٹے کا دوست تھا when they were in class 7، تو وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا انکل مجھے جاوا کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔
اچھا تو میں نے کہا بیٹا ایسا تو نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس. تو اس نے کہا نہیں مقد آپ میرا ایگزام لے لیں, آپ کا جو ایگزام ہے ٹیسٹ ہے فائنل وہ آپ لے لیں اور مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں جاوا. تو میں نے کہا لیکن تو ایگزام تم کیسے دو گے, تو تم جاوا تو تم نے ابھی سیکھنی ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ میں نے وہ پورا آن لائن وہ سب کچھ کیا ہوا ہے اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ انف کہ میں ایگزام دوں گا. تو خیر ہماری وہ پالیسی نہیں ہے, ایون اس کیس میں بھی ہماری پالیسی نہیں ہے کہ مقد ہم جو ہے نا اگر کوئی بچہ یہاں کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. تو میں نے اس کو خیر وہ ایکسکیوز کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بچہ واقعی جینیس تھا. اور اس طرح کے بہت سے بچے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت کم ریسورسز ہونے, فائنینشیل ریسورسز بہت کم, کمپیوٹر یا انٹرنیٹ تک ایکسیس بھی بہت کم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ یوٹیوبس کو فالو کرتے ہوئے, ڈفرینٹ آن لائن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے بہت اچھا کام سیکھ جاتے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن وہ بات یہ ہے کہ پیشن ہے, جنون ہے, جذبہ ہے, جنون ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے مطلب وہ کچھ کر دکھانا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے. باقی پیسہ یہاں بالکل اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو دین یو ہیو ایکسیس ٹو مے بی سم گڈ انسٹیٹیوٹس, گڈ ریسورسز. آپ اچھا پیسہ ہے تو آپ انٹرنیٹ اچھا یوز کر کے اور بہت زیادہ ٹائم تک جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اچھی اچھی یونیورسٹیز میں یا اچھے اچھے انسٹیٹیوٹس میں جا سکتے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دیٹ ڈزنٹ گارنٹی مطلب کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا نام جو ہے وہ چاہے وہ ایپٹیک ہی کیوں نہ ہو. مطلب میں خود آپ کو یہ کہا کہ یہ کوئی گارنٹی کو تھوڑی ہے کہ ایپٹیک سے اگر 1000 بچہ ایک سال میں نکل رہا ہے تو وہ 1000 کا 1000 بچہ جو ہے نا بہت ٹاپ کلاس ڈیولپر ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا پیشن ہوتا ہے. اچھا بچے آتے ہیں, کوئی کسی کو کوئی پیرنٹس کے پریشر پہ آ جاتا ہے, کوئی پیئر پریشر میں آ جاتا ہے مقصد کہ میرا دوست کر رہا ہے ایپ ٹیک میں تو میں بھی کر رہا ہوں, میں بھی کر رہا ہوں. ہاں لیکن ایک چیز ہے جو ہم میں اور دوسرے یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلی اور دوسرے انسٹیٹیوٹس کے اندر فرق ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بچے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں, مگر آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ کچھ سیکھ جائے. ٹھیک ہے, میں بچوں کو جب بچوں سے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں کہ ایپٹیک میں ہم پڑھاتے نہیں ہیں, اور میں تمام ٹیچرز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پڑھانا نہیں ہے نہ. تو بچے تھوڑے ایک دفعہ جب فرسٹ ٹائم میں بات کر رہا تھا بچے یوں مجھے دیکھ رہے تھے, ہنس رہے تھے کہ سر پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا نہ تم یہاں پڑھنے کے لیے آئے نہ ہم پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ میرے ٹیچر پڑھائیں گے تمہیں, نہ میرے ٹیچر پڑھانے کے لیے ہیں. میں نے کہا کہ ہم سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے, آپ سیکھنے کے لیے آؤ, پڑھنے کے لیے نہیں آؤ. وہ جو بچپن سے کتاب کھولی اور وہ نہیں, مگر یہ ووکیشنل ایجوکیشن ہے نا, یہاں پہ سیکھنا ہے, بالکل. تو سیکھنے کے لیے آؤ. میں اپنے ٹیچرز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ سکھاؤ بچے کو. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج جو 2 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے اس کے اندر کوئی ایک چیز بچہ سیکھ کے جائے, اور بچے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں آج آیا ہوں تو کچھ نیا تو کچھ تو سیکھ کے جاؤں نا. میں تو ان کو کہتا ہوں سب تمہارے اتنی فیس ہے مہینے کی, اتنے گھنٹے ہم تمہیں پڑھاتے ہیں, پر گھنٹہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھو کہ سر ہم پر گھنٹہ اتنے پیسے دیتے ہیں تو اس گھنٹے میں آپ نے کیا سکھایا ہمیں. ٹھیک, تو اگر کوئی نہیں سکھاتا ٹیچر آپ کو تو آپ مجھے بتاؤ کہ سر جی ہم آئے, آج ہم نے 2 گھنٹے بھی ضائع کیے, آنے جانے کا ٹائم بھی ضائع کیا, ریسورسز بھی لگائے, فیس کا اتنا پورشن آج کے 2 گھنٹے کے لیے دیا, اور سیکھا کچھ نہیں میں نے. اگر ایسے بچے مل جائیں نا تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے وہ آگے چل کے بہت بڑا نام لے کے آتے ہیں, جو جن کے اندر اتنا پیشن ہو. تو بیسیکلی مقصد بات وہی ہے کہ جس نے سیکھنا ہے نا سر وہ کہیں سے بھی سیکھتا ہے, کہیں.
صحیح. ابھی جیسے ذکر آپ نے بہت دفعہ آلریڈی کر چکے ہیں ایپٹیک کے بارے میں, تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں جو اس ایپٹیک کے بارے میں نہیں جانتے, تھوڑا سا اس کے متعلق بتائیں, پھر کن کن فیلڈز میں جو ہے یہ کام کر رہا ہے. اچھا, ایپٹیک بیسیکلی ایک ورلڈ وائڈ فرینچائز سسٹم ہے. صحیح. میں ایز فار ایز مائی نالج از کنسرنڈ, آئی ڈونٹ تھنک کہ ایپٹیک سے کوئی بھی بڑا فرینچائز سسٹم ہے پوری دنیا میں آئی ٹی کے حوالے سے. آئی ٹی کے حوالے سے گلوبلی میں بات کر رہا ہوں. نیشن وائز تو ہوں گے, مختلف ملکوں کے اندر اپنے اپنے سسٹمز ہوں گے, لیکن ایسا سسٹم جو کہ گلوبل پریزنس رکھتا ہو اور اس کی اتنا فٹ پرنٹ ہو, تو یہ دنیا میں جو ہے تقریباً 30 to 35 کنٹریز ٹو 40 کنٹریز. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کبھی کسی کنٹری میں ایپٹیک لانچ ہوا تو وہاں پہ وہ چلتا ہے, اور کبھی جو ہے نا وہ وہاں کی کنٹری کے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپریشنس بند ہو جاتے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جنرلی, ویسے میرا نالج کے حساب سے اٹس اراؤنڈ ان 40 کنٹریز. تو ایک گلوبل ریکگنیشن ہے, گلوبل ایکسس ہے. یہاں کا بچہ پڑھ کے اگر سپوز کل کو وہ ٹرانسفر ہوتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ایپٹیک آلریڈی ہے تو ہی کین کنٹینیو دیئر, یا وہاں کا بچہ یہاں پہ آتا ہے. تو ایسا ہوا ہے, سعودی عرب سے بچے آئے ہیں جنہوں نے پھر یہاں پہ آ کے کنٹینیو کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں سے بچہ گیا دبئی چلا گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے کنٹینیو کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کا جو ہے. اور بیکاز اٹس اے فرینچائزنگ سسٹم, تو ہمارا جو کریکولم وغیرہ ہے وہ بھی تقریباً گلوبلی سیم ہوتا ہے. تھوڑی سی کسٹمائزیشن فار دا نیڈ ٹو کیٹر ٹو نیڈ آف لوکل مارکیٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کے تھوڑی سی کسٹمائزیشن ہوتی ہے, اور زیادہ تر کسٹمائزیشن ہوتی ہے شارٹ ٹرم کورسز کے اندر, جو کہ بیسیکلی دیکھیں ہم جو ایجوکیشن یا دے رہے ہیں ایپٹیک کی, تو وہ ایک تو وہ لوگ بچے ہیں جو کہ میٹرک کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. میٹرک کرنے والے کے لیے اب ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بھی ہے, اور ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایکویلنٹ ہے ڈپلوما ڈی اے ای کے, وچ از ایکویلنٹ ٹو انٹرمیڈیٹ. تو یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے کہ وہ بچہ, جیسے اگین میں بار بار ذکر آ رہا ہے میرے بھانجے کا حسیب ہے, اب اگر وہ میٹرک میں اس وقت ہے اور وہ ایپٹیک میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے, اینڈ ہی کنٹینیوز فار ہائر ڈپلوما ان سافٹ ویئر انجینئرنگ 3 سال تک, اس کو انٹرمیڈیٹ کرنے کی ساتھ میں ضرورت نہیں ہے. اس کا انٹرمیڈیٹ بھی ہو گیا, اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ وہ بچہ ایک آئی ٹی کا ایکسپرٹ بھی ہو گیا, سافٹ ویئر ڈیولپر بھی بن گیا, اس کی جاب بھی ہو گئی. تو یہ ہمارا ایڈوانٹیج. اب یہاں پہ ایک یہ لیول ہے جس کو ہم کیٹر کرتے ہیں, دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. صحیح. اکثر یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ ان کے جو فائنل ایئر کے پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں, بالکل اس میں وہ یونیورسٹی میں ان کو وہ ہیلپ نہیں ملتی. تو دے کم ہیئر, اینڈ جن ٹیکنالوجی پہ ان کو کام کرنا ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی یہاں پہ سیکھتے ہیں 3 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں کر کے سیکھ کے, اور وہ اپنے وہ فائنلی پروجیکٹس جو ہیں نا وہ اس کے اندر کور کرتے ہیں. تو ایک وہ کلاس ہے ہمارے پاس. تیسری جو ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت انڈسٹری میں ہیں, صحیح کام کر رہے ہیں, پروفیشنل, صحیح, کیونکہ یہ آئی ٹی کی فیلڈ ہے. یہ یہاں روز ایک نئی چیز آتی ہے, روز نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, اور ایک ٹیکنالوجی آتی ہے 3 ٹیکنالوجی بند ہو جاتی ہیں پیچھے, ٹھیک ہے, آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے اپنے دور میں آپ یہ دیکھیں کتنے چینجز آئے. ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, پہلا ٹیلی فون, دنوں تک انتظار کرتے رہے, سفارشیں یہ وہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ پی ٹی سی, مگر وہ ٹیلی فون لگا
اور پورے محلے کو پتہ چلا کہ جی بھائی ان کے گھر پہ ٹیلی فون لگا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ٹیلی فون کے وہ ڈائل والے جو ہے نا, اب یہ میں تب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں جب بہت کوئی چھوٹا سا بچہ تھا, مگر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ جب ٹیلی فون لگا ہے تو پرہیپس وی ور ان اسکول, آئی تھنک میٹرک کے شاید میٹرک کے قریب ہی کہیں پہ. اب اس وقت وہ ٹیلی فون لگا, ٹھیک ہے. آج اس ٹیلی فون سے ہوتے چلتے چلتے جو اتنا بڑا ایک اسٹیٹس سمبل بھی تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی ان کے گھر میں تو ٹیلی فون ہے, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے چلتے چلتے آج آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اس کمرے کے اندر 6 ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں, موبائل پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ایون آپ نے جو موبائل کا دور دیکھا, جب موبائل آیا, میرے خیال میں انسٹا فون میں نے پہلا دیکھا, اور یہ دیٹ واز ان سم ویئر اراؤنڈ 1995 مڈ 90s میں. اور وہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ سیٹ ہوتا تھا جس کو یوں پکڑ کے جو ہے نا وہ چلتے تھے. اور تو وہ دس از ہاؤ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کس. دوسری اگر ایگزامپل ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, آپ کی ٹی وی کو دیکھ لیں, آپ ریڈیو کو دیکھ لیں, ریڈیو کو دیکھ لیں, ایبسلیوٹلی رائٹ, ٹھیک ہے, کہاں پہنچ گئی ٹیکنالوجی. اور اب آپ یہ بتائیں کہ وہ جو ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں ابھی ٹی وی نہیں تھا, تو ہمارے بالکل برابر میں فادر کے دوست تھے, ان کے کولیگ تھے, تو ان کے گھر میں ٹی وی تھا. تو محمد علی کلے کا جو باکسنگ کے جو مقابلے تقریباً وہ ارلی مارننگ پہ ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے, یہاں پہ تقریباً صبح فجر کا ٹائم ہوتا تھا یا اس ٹائم. تو ہم پورا محلے کے بچے اٹھ کر کے ان کے گھر میں جاتے تھے, یہ ہم نے خود کیا, ٹھیک. اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ہر فون کے اندر ٹی وی ہے, پورا وہ اسٹوڈیو بن چکا, آپ ٹی وی لے کے گھوم رہے ہو ہر وقت, جس وقت جو دل چاہے دیکھو, ٹھیک. مگر اب وہ سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ تو چینل سینسر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ بچے کے پاس, آپ کے پاس جو ہے نا وہ موبائل ہے. اس موبائل کے اندر نیٹ فلکس ہے, اس موبائل کے اندر جو ہے نا یوٹیوب ہے, اس موبائل کے اندر دنیا جہاں کے ڈفرینٹ جو ہے نا چیزیں. تو بہت تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. سر پاکستان کو آپ آئی ٹی کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں دنیا میں؟ جو آپ نے جیسے ذکر کیا اپنی گفتگو میں کہ آئی ٹی میں بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جو اس سسٹم سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اور کسی بھی ملک کے جو آگے گروتھ کا بھی ایک بہت بڑا جو ڈیٹا ہے یا آئی ٹی ہے, اس پر جو ہے وہ ڈپینڈنسی ہوگی. تو اس حوالے سے آپ اوور آل, وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ زمین زرخیز. اب یہ تو نم بھی ہے ہماری زمین میں, جواب یہ ہے کہ وہ ذرا نم ہو کی بھی بات نہیں ہے. ہم پاکستان کے حوالے سے آئی ٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ ایک بچے کی, ایک انسان کی عمر جو ہے سپوز 70 سال ہے, 80 سال ہے, تو پاکستان کے اندر آئی ٹی اس وقت ایسے ہے جیسے ابھی نوزائیدہ بچہ ہے. ہمارے آگے اتنا بڑا جو ہے نا وہ پوری فیلڈ پڑی ہوئی ہے, پوری عمر پڑی ہے, یا یہ اتنا بڑا گیپ ہے جس کو ہمیں فل کرنا ہے. ہم کہاں ہیں وہاں پہ؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. بالکل, تو ہمیں تو بہت کام کرنا ہے. اچھا کام کرنا ہے, کیا پوٹینشیل ہے؟ ہاں پوٹینشیل ہے. کیا مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے؟ ہاں مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے. کیا ہمارے لوگوں میں پوٹینشیل ہے؟ ہاں ہمارے لوگوں میں پوٹینشیل. سب کا جواب آپ کو ہاں ملے گا. اپرچونٹی ہے؟ ہاں ہے. مارکیٹ ہے؟ ہاں ہے. لوگوں میں پوٹینشیل ہے؟ ہاں ہے. اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کی کمی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم لیکن جس دن بھی کوئی صحیح لیڈرشپ ملی
ٹھیک ہے انڈیویجول لیول پہ آپ بھی کچھ کام کر سکتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، میں بھی کچھ کرتا ہوں گا. میں بات کر رہا ہوں کلیکٹیو اور کنٹری لیول کی بات کر رہا ہوں، سسٹم کے بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم دو کے مقد ابھی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ اسٹارٹ اپ پاکستان کو لے کر کے کافی اچھا کام کر رہے ہیں، اور بچوں کو بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں، لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ اپنے آئیڈیاز دو، اور اس میں موٹیویٹ کر رہے ہیں بچوں کو، لوگوں کو، مختلف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو. ابھی بھی شاید ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کے اندر کوئی 34 یونیورسٹیز نے کوالیفائی کیا ان کے بچوں نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پاکستان بھر سے پورے 34 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ جس میں پاکستان کے کافی ساری پبلک یونیورسٹیز ہیں اور یہ ہیں. اس میں جو ہائیسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹ کوالیفائی کیا وہ ایپ ٹیک کا بچہ ہے. زبردست، بہت اعلیٰ. ہاں، اور ابھی مجھے وہ بتا رہے تھے کہ کل شاید انہوں نے وہ بھی اناؤنس کیا کہ یہ جتنے بچے کوالیفائی ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی 1 کروڑ سم تھنگ کا جو ہے نا وہ انہوں نے موٹیویشن کے طور پہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کو جو ہے ٹھیک ہے وہ ٹوٹل تو خیر 1100 کچھ بچے کوالیفائی ہوئے ہیں تو وہ 1 کروڑ روپیہ ان میں ڈیوائڈ ہوگا. اینی تھنگ وچ از گیون ایز این اپریسیشن بیسیکلی دیٹ انرجائزز یو. ٹھیک ہے، تو یہ گورنمنٹ کچھ اس سائڈ پہ کر تو رہی ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے کہ کافی ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹلی اور ہو رہی ہیں. اور اس میں وہ آئیڈیاجسٹ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اس اسٹارٹ اپ پاکستان کے آئیڈیا کو لے کر کے ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. تو کافی اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اس میں، اور اب یہ بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اب جو فیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نا اپنا آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کریں. اور مجھے جو نیوز ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ شاید وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 لاکھ روپے کا لون لو، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ایسے، تو کوئی لون ان کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیڈیا شیئر کرو اور آپ لون لو اور اپنا امپلیمنٹ کرو اس چیز کو. تو اگر اس طرح کی موٹیویشن سنسیئرٹی کے ساتھ ملتی رہے نا تو پاکستان دنیا میں آئی ٹی کو لے کر کے کہاں پہنچ سکتا ہے. آئی تھنک کہ بقر کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے. نہ ابھی بھی ہیں ہمارے نوجوان موٹیویٹڈ ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم کیونکہ میں تو ہر سال ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے ایپ ٹیک ویژن کے نام سے، تو اس میں بچوں کو اس سے ملتے ہیں، بچے اپنے آئیڈیاز شوکیس کرتے ہیں، اپنے پروجیکٹس شوکیس کرتے ہیں. تو جب ان کو میں دیکھتا ہوں تو ان کے اندر تو وہ ہے انرجی ہے، وہ جذبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھانے والا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جیسے اسٹارٹ اپ پاکستان یا اس طرح کے اگر کچھ اور بھی انیشیٹو اگر ہوتے ہیں جو کہ سیریسلی مطلب وداؤٹ اینی بیوروکریٹک جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے بغیر اگر ان کو دیتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ونڈرفل اینڈ یو ول سی کہ ہم کہاں پر ہیں. کیونکہ آج بھی ہم کہاں پر ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سلیکان ویلی کے اندر جو ہے بہت اچھے پوزیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بہت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ہر کمپنی کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیا کا سایہ ہے اور انڈیا کے سی اوز ہیں گلوبل جتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں. تو ہے آئی تھنک کہ ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اپنی انرجیز کو پازیٹیو لے کر کے اور ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نا ہم اگر استعمال کریں پھر ہم دیکھیں یار کہاں پہنچتے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہر بات پہ اگر ہم انڈیا کرتے رہیں گے تو مطلب یہ بھی تو دیکھیں کہ انڈیا از 5 times گریٹر دین یو. بالکل، اس کی پاپولیشن آپ سے 5 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، نیچے جتنی پاپولیشن ہے آج کل
ایک سائڈ پہ کہتے ہیں نا پاپولیشن، اتنی پاپولیشن ہو گئی تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ایک نہیں، دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں یہ جو پاپولیشن آپ کا وہ ایسٹ ہے، اگر اس کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے، ہاں اگر ان کو تراشا جائے، ورنہ تو ہیرا بھی پتھر ہے، وہ بھی پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، جب تک نکالو گے نہیں، جب تک تراشو گے نہیں، تب تک تو وہ پتھر ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو ہماری وی ہیو اے ویری گڈ پاپولیشن، یوتھ پاپولیشن ہے، اگر ہم ان کو تھوڑا موٹیویٹ کریں، تھوڑا ان کو پالش کریں، ان کو موقع دیں فلرش ہونے کے، تو دیٹ وڈ بی ونڈرفل بیسیکلی. تھینک یو سو مچ سر، آپ کی گفتگو کا، آپ کے وقت کا، اور اتنی انسپائرنگ جو ہے وہ گفتگو کا. جی ناظرین، یہاں ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.